لباس میں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ عباسی حکومت ٹکڑوں میں بٹ گئی، عرس شروع ہو گیا، سندل نکالا گیا، قوالیاں شروع ہو گئیں، اسپیس میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے، مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے۔ ہم ان سے مرعوب کیوں ہیں؟ یعنی ہم ان کی مثال لے دیتے ہیں، لباس میں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لینگویج میں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں پرسوں عمران خان صاحب کی ایک اسپیچ سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری تقریب ہوتی ہے، ہم انگلش میں بات کرتے ہیں، کپڑے ہم ان کی طرز پہ سلاتے ہیں، یعنی سارا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو فالو کر کے شاید ہم کچھ زیادہ ہی اس معاشرے میں بہتر بن جائیں گے۔ امت مسلمہ سیاسی انحطاط کا شکار ہوئی اور اسلامی خلافت ٹوٹ گئی۔ خلافت بنو امیہ کا اختتام ہوا، پھر عباسی آئے، اس کا اختتام ہو گیا، اور عباسی حکومت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور چھوٹی سی رہ گئی، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عثمانی خلافت کا آغاز ہوا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت بھی ختم ہو گئی، اور مسلمان اعتقادی طور پر بھی شرک میں گرفتار ہو گئے۔ عالم اسلام کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ قبر پرستی کا آسیب چھا گیا۔ کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں تھا، آپ موراکو سے لے کر بنگلہ دیش تک چلے جائیں، کیا ہر جگہ، ایران لے لیں، پاکستان لے لیں، ہندوستان لے لیں، ہر جگہ مزارات بن گئے، قبے بن گئے، عرس شروع ہو گیا، قوالی شروع ہو گئی، اور قبروں پر تیل کے چراغ جلنے لگے، قبروں کا طواف ہونے لگا، چادریں چڑھائی جانے لگی، برسی منائی جانے لگی، عرس شروع ہو گیا، سندل نکالا گیا، قوالیاں شروع ہو گئیں، 11ویں شروع ہو گئی۔ تو اعتقادی طور پر یہ ہم پستی میں گر گئے، توحید کا راستہ چھوڑ دیا۔ دوسری چیز جو ہوئی مسلمانوں کے ساتھ کہ عامل اور یہ جو جادوگر تھے یا کاہن تھے عامل، یہ اپنا بکسہ کھول کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو الو بنانے لگے کہ محبوبہ تمہارے قدموں میں ہوگی، ہمارے پاس آؤ، ہم منتر دے دیں گے، جادو کا علاج ہمارے پاس ہے اور فلاں کا علاج ہمارے پاس ہے، تم پر عمل کیا گیا ہے۔ تو پوری امت مسلمہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اوہام میں گرفتار ہو گئی، سپرسٹیشنز میں گرفتار ہو گئی، اور یہ نتیجہ کس کا تھا؟ قرآن حدیث کو چھوڑ دینے کا اور توحید کو چھوڑ دینے کا۔ اب اس میں ایک اور چیز ہوئی، فرانسیسی انقلاب برپا ہوا، فرینچ ریولوشن۔ یہ بات ہے 1789 سے 1799 کی، اور فرانس کے اندر دو بڑے دانشور پیدا ہوئے، والٹیر اور روسو پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یورپ میں ایک ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا۔ اب مسلمان پہلے کچھ سائنس کی طرف توجہ دیتے تھے، فزکس میں، کیمیا پر، اور طبیعیات اور کیمیا اور بیالوجی کے اوپر، حیاتیات پر، لیکن میڈیکل سائنس پر ہمارا کچھ کام تھا، لیکن پھر ہم ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس اثنا میں یورپ نے پیریوڈک ٹیبل دریافت کر لیا، ویلنسیز اور اٹامک ویٹ دریافت کر لیا، اور انجن دریافت کر لیا، اور پہلی ان کی جو کامیابی تھی وہ بحری بیڑے تھے، بڑے بڑے جہاز پیدا کیے انہوں نے، امریکہ کو دریافت کیا۔ یہ آپ کولمبس کا ذکر یا مارکو پولو کا ذکر کرتے ہیں، یہ پہلی ابتدا تھی ان کی، اور اس کے بعد سمندری جہازوں کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں پہلے تجارت شروع کی، اور تجارت کے بعد حکومت شروع کر دی۔ اور کیا الجیریا، کیا موراکو، اور کیا لیبیا، اور کیا صومالیہ اور ایجپٹ، نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے لبنان پر قبضہ ہو گیا، اور اردن پہ قبضہ ہو گیا، شام پہ قبضہ ہو گیا، یمن پہ قبضہ ہو گیا، ہندوستان میں پھر جنوبی ہند سے جو گوا کی بندرگاہ اور بمبئی کی بندرگاہ، مدراس اور وائزیک، وشاکھاپٹنم جسے کہتے ہیں، اور کلکتے کی بندرگاہ سے انگریز آگے، اور قومیں بھی آئیں یہاں پر، لیکن پھر وہ انگریزوں نے ان پر وہ قابو پا لیا۔ بالآخر انہوں نے اپنی حدود کی توسیع کی
اور مغلیہ سلطنت پہ قبضہ کر لیا 1857 کے بعد 90 سال تک وہ حکمرانی کرتے، اور یہی پورے عالم اسلام کا تھا۔ تو یہ 6 قومیں تھیں دنیا کے اندر، 6 مغربی قومیں تھیں، انگریز، فرینچ، ڈچ، ویلندیزی، اور پھر اس کے بعد اٹالینز تھے اور ہسپانوی لوگ تھے۔ یہ 6 قومیں تھیں۔ اچھا، انہوں نے مختلف بر اعظم کے اوپر اپنی سمندری مہمات کے ذریعے سے قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے پاس ہتھیار بنتے گئے، انہوں نے ٹرین ایجاد کی، پھر جو ہے ہیلی کاپٹر ایجاد کیا، اس کے بعد ہوائی جہاز ایجاد کیا، اور پچھلی صدی میں جیٹ تیار ہو گئے ان کے، اور بڑے بڑے جہاز ان کے تیار ہو گئے۔ اب بحری بیڑے بن گئے، پہلے چھوٹے جہاز ہوتے تھے، اب ایک بحری بیڑے پر 700 ہوائی جہاز لینڈ کرتے ہیں، ایک بحری بیڑے پر 25,000 آدمی ہوتے ہیں وہاں۔ وہ بحری بیڑا جو ہے وہ فلیٹ دراصل ایک پورا شہر ہوتا ہے فوج کا، وہاں کھیلنے کے انتظامات ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے انتظامات ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، وہاں کی موسیقی ہوتی ہے، رقص ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا فوجیوں کے لیے۔ تو یہ ان کی بالادستی۔ پھر اس کے بعد اب انہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیے۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے جاپان پر بمباری کی، نیوکلیئر سائنس میں ترقی ہو گئی، میڈیکل سائنس میں ترقی ہو گئی، اسپیس میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے، مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ اچھا، اب یہ 2 قسم کا غلبہ تھا، ایک ان کا عسکری غلبہ تھا، اور دوسرے ان کی سائنسی دریافتیں، اور اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجیکل برتری، اور ٹیکنالوجی کی برتری پر انہوں نے مزید عسکری برتری حاصل کر لی۔ یہ انٹر ریلیٹڈ چیزیں تھیں۔ اب اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو امریکہ بہادر وہ کسی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، پھر اس کو بڑی مجبوری سے منت سماجت کر کے لایا گیا اقوام متحدہ کے اندر۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پہ آؤں گا کہ میرے پاس ویٹو پاور ہو، پھر دوسروں کو بھی ویٹو پاور دیا گیا۔ اب وہ ان لوگوں کی بالادستی ہے، وہ جو کریں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ 20 سال تک ویتنام میں لڑتے رہے، 1955 سے 1975 تک تباہ کر دیا، اور پھر ناکام ہو کر یعنی ایک عالمی غنڈہ گردی ہے، اسلحہ کے بلبوتے پر، ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر، ہوائی جہاز اور ٹینکوں کے بلبوتے پر، اور نئے نئے ہتھیاروں کے بلبوتے پر، لیزر گائیڈڈ میزائلز کی روشنی میں نئے نئے بامز۔ اس کے بعد اور یہ ترقی کہیں رک نہیں رہی تھی، آبدوزیں انہوں نے دریافت کر لیں اور سبمرینز دریافت کر لیں، اور یہ رک نہیں رہی ہے یہ ترقی، بلکہ ہر دن ایک نئی ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہا ہے۔ یعنی اس کے بعد یہ 80-90 کے بعد کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، اس نے ایک اور نئی دنیا پیدا کر دی۔ پھر یہ G3 اور G4 اور G5 کی اور سیٹلائٹس کے ذریعے معلومات حاصل کرنا ایک نئی چیز آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، گلف کے اندر اپنی فوجیں اتار دی، اور 91 میں صدام سے انہوں نے کویت پر حملہ کرایا، اور اس کے بعد خود انہوں نے کویت کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد اس بہانے انہوں نے صدام پر عراق پر حملہ کیا، تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مار دیے، اور وہاں کے کنوؤں پر، وہاں کی دولت پر، وہاں کے تیل اور وسائل پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ 2001 میں 9/11 کا بہانہ کر کے یہ افغانستان پر چڑھ دوڑے، اور 20 سال تک 2001 سے لے کر 2021 تک تقریباً 20 سال یہ افغانستان پر فائز رہے۔ اور یہی معاملہ ان کا دنیا کے دیگر علاقوں میں ہے۔ اب الجیریا کو دیکھ لیجئے، فرانس وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، وہاں وہ جب چاہے اپنی فوج بھیج دیتے ہیں، جب چاہے وہ اپنے بنائے ہوئے لوگ مسلط کر دیتے ہیں، اور عالم اسلام اس وقت مرعوب ہے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا تھا
کہ ہمارا دانشور طبقہ اور ہمارا ایلیٹ طبقہ مغرب سے کیوں مرعوب ہے، تو اس کا مختصراً تفصیلی جواب تو میں نے دے دیا، مختصراً جواب یہ ہے کہ ہم تعویذ میں اور عاملوں کے پیچھے توہمات پہ پڑے رہے، توحید کو چھوڑ دیا، اور تلوار کو اور فوجی قوت اور طاقت کو چھوڑ دیا ہم نے، اور ہم تصوف میں رہبانیت میں ڈوب کر رہ گئے، اور وہ لوگ عسکری بالادستی حاصل کرتے رہے، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے نئی دریافتیں کر کے اپنی قوت کو ساری دنیا سے منوا لیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ دنیا اسی کی ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ علامہ اقبال نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں ایک بات کہی ہے، تو غلام احمد قادیانی ملعون جو کذاب تھا، اس نے انگریزوں کے اشارے پر جب مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے پہلا فتویٰ دیا اور ایک نظم بھی لکھی، شاعر بھی تھا وہ، ایک نظم بھی لکھی اور پہلا فتویٰ دیا کہ میں آج سے جہاد کو حرام ٹھہراتا ہوں، انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کیا جائے۔ یہ بات کب کی ہے؟ یعنی 1890 کی بات ہے، 1908 میں۔ اور علامہ اقبال نے دیکھیے کیا شعر کہا، فرمایا کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ مسلمانوں کے لیے وہ نبوت وہ افیون ہے، گانجا ہے، نشہ ہے، وہ اوپیم ہے، برگ حشیش ہے، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، جو آخری کتاب لے کر آئے ہیں، اس امت کو وہ قوت اور شوکت کا پیغام دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دے کر اسی لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام غلبہ پسند نظاموں پر غالب آ جائیں۔ دیکھیے اس آیت میں دین کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، بالہدا و دین الحق، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین لے کر آئے ہیں، ایک نظام لے کر آئے ہیں۔ وہ نظام کون سا ہے؟ الحق ہے، بالہدا، الہدا ہے، وہ ٹوٹل گائیڈنس ہے، الہدا ہے، اور دین الحق لے کر آئے۔ تو یہ جو باقی ادیان ہیں وہ سب کیا ہے؟ ادیان باطلہ ہیں، اور یہ بھی ڈومیننٹ ہے اور یہ بھی ڈومیننٹ ہے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی، کشمکش ہوگی، اور قیامت تک برپا رہے گی۔ لیکن اب ہم ایک غالب کی قوت کی حیثیت سے نہیں ہیں، اور اسلام کی بالادستی نہیں چاہتے، اور ہم مرعوب ہو چکے ہیں مغرب کے ذریعے۔ تو یہ جو ہماری غلامی ہے، یہ ایک ذہنی غلامی ہے اور فکری غلامی ہے۔ لیکن اقبال میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں پورے عالم اسلام میں 2 بڑی شخصیات ہیں، ایک علامہ اقبال کی اور دوسرے مولانا مودودی کی۔ یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے مغرب کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور مولانا مودودی کو پڑھیے، ان کی کتاب تنقیحات، ان کی کتاب پردہ، اور ان کی کتاب تجدید و احیاء دین، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں اور مغرب کے عروج کے کیا اسباب ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے۔ اور عالم اسلام میں کوئی اور ہستیاں آپ کو ایسی نہیں ملتی اقبال اور مولانا مودودی کے علاوہ، جنہوں نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھا ہے اور مغربی مرعوبیت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔